إياك نعبد وإياك نستعين۔ رکھیے گا، ابو سفیان اگرچہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کی ترتیب کیا ہے۔ سب سے پہلے پیارے پیغمبر ہیں، ان کے بعد کون ہیں؟ ذرا بولیے گا۔ کس کا پوچھا تھا؟ ابو بکر کا پوچھا تھا۔ ان کے بعد کس کا پوچھا ہے؟ خطاب کے بیٹے عمر کا پوچھا ہے۔ یعنی وہ بھی جانتے تھے کہ سب سے پہلے پیارے پیغمبر ہیں، اگر پیارے پیغمبر نہ ہوئے تو پھر زمام کار کس کے ہاتھ میں آنے والا ہے؟ خطاب یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو قحافہ کے ہاتھ، ان کے بیٹے کے ہاتھ میں، اور اگر وہ بھی نہ رہے تو پھر تیسرے نمبر پر خطاب کے بیٹے عمر ہیں۔ وہ بھی جانتے تھے آج ہمارے اس دور میں کچھ ناعاقبت اندیش لوگ یہ ایک سوچ پروان چڑھا رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ زیادتی کی تھی، خلافت کے حقدار علی تھے۔ اور یہ بات صرف خلافت تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ لوگ اور آگے بڑھتے ہیں اور پھر سب و شتم، گالم گلوچ اور ان کی جو بے عزتیاں کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفظ و امان میں رکھے۔ لہٰذا ہمیں اپنی ترتیب کو، اہل السنہ والجماعہ کے منہج کو سمجھنا چاہیے۔ اس میں ہمیں بنیادوں کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی کے فوراً بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، خلافت کے حقدار وہ ہیں، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور یہ بھی مزے کی بات، علی ابن ابی طالب بھی یہ ترتیب سمجھتے تھے، انہیں بھی اس بات کا ادراک تھا، وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر ہیں، اگر ان کے بعد کوئی شخص ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لہٰذا ابو سفیان کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات اگلوائی ہے اور لوگوں کو تا قیامت آنے والوں کو یہ بات سمجھائی کہ ترتیب یہی رہے گی، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ سٹیپ وائز ان کے بعد یہ، ان کے بعد یہ، اور یہ ایک ترتیب رہے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو ایسے ہی قائم اور دائم رکھا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔